اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی وسلم علیہ وعلیہ اجمعین۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کے رسول کی تعظیم و تکریم کرو، ادب اور احترام کرو۔ اور تیسری چیز ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس آیت کے اندر تین حکم ہے، اس آیت کے اندر بالترتیب تین حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان پہلے ہے۔ دوسرا حکم کیا ہے جسٹ اس کے بعد؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد میرے محبوب کا احترام کرو، میرے محبوب کا ادب بجا لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور تیسرا حکم اور تیسری تعلیم یہ ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اس سے مفسرین نے بکرتوں سے مراد فجر کی نماز لی ہے، اور اصیلہ سے مراد شام کی نماز، یعنی ظہر سے لے کے 4 نماز ظہر عصر مغرب عشاء اصیلہ کا مفہوم لیتے ہوئے فرمایا، اور کہا بکرتن سے مراد فجر کی نماز، یعنی صبح و شام کے جو نمازیں ہیں اور جو عبادت ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے کہ عبادت کا ذکر تیسرے لفظ کے اندر آیا، بالترتیب تیسرا حکم کس چیز کا ہے؟ عبادت کا، اور عبادت سے پہلے اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کا ادب کرو، میرے محبوب کا احترام کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تعظیم و تکریم بجا لاؤ، یہ دوسرا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم اور پہلا حکم کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پہلے ایمان لاؤ۔ تو اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے کہ ایمان کے بعد فوراً عبادت نہیں کہا، کیونکہ قرآن کی اور آیتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر بے ادبی کرو گے تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ تمہاری عبادت تمہارے چہرے پر مار دی جائے گی، عبادت تمہاری چہرے پر مار دی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ تو عبادت اسی وقت قابل قبول ہے جب وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر عمل ہو، کہ رسول اللہ کی تعظیم پہلے ہے، احترام پہلے ہے ایمان کے بعد۔ اب صحابہ کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو انہوں نے اس آیت پر کیسے عمل کیا، میں ابھی چونکہ اور دیگر صحابہ اکرام کا ذکر نہیں کروں گا چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے، 4 صحابہ کا ذکر کروں گا، جلیل القدر صحابہ جنہوں نے اس آیت پر کس طرح عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے اللہ نے اپنے محبوب کے صحابی کا جو انتخاب فرمایا وہ ایسے ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ نے میرے صحابی کے لیے اپنے بندوں کے دل کو دیکھا، جو سب سے زیادہ تقوی والا دل تھا اس کو اللہ نے میرا صحابی بنایا ہے۔ جو تقوی والا دل اور ادب والا دل اور احترام والے دل کو اتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہوں، ایسے افراد کو اللہ نے اپنے محبوب کا صحابی بنایا۔
اور یہی وجہ تھی چونکہ ان کا دل پاک تھا، ان کا دل صاف تھا، ان کا دل جو کہ تزکیہ نفس ہو چکا تھا، اور رسول اللہ کی صحبت میں جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہم تشریف رکھتے تھے اور بیٹھتے تھے تو ادب ان کے اعمال سے جھلکتا تھا۔ ادب کیا چیز ہے؟ اگر میں ادب آپ کے سامنے ایکسپلین کروں ادب کی تعریف، تو ادب کیا ہے؟ ادب حقیقت میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے ادب کے بارے میں؟ بہت کئی سوالات ذہن میں آتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ادب بھی فلاں آدمی ایسے ادب کر رہا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ یاد رکھیں ادب ایک کیفیت ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس کیفیت کو میں ذکر کروں گا جو صحابہ کرام کے دلوں پر طاری ہوئے۔ ادب، یہ نقطہ یاد رکھیے کہ ادب دلی کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کے نتیجے میں جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ ادب کے نتیجے میں اس کا جو ہے کہ آدمی اطلاق کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو 4 صحابی رسول، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ پر عمل کیسے کیا یہ سمجھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد جن کا نام ابو قحافہ تھا، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، رسول اللہ کی شان میں نازیبا کلمات کا استعمال کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر ڈالی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب وہ الفاظ سنے جو رسول اللہ کی شان کو کم کرنے والے تھے، گستاخانہ الفاظ جب انہوں نے سنا تو اپنے والد کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ ابو قحافہ باپ تھے، رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو کہا اللہ کے رسول، میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی نا تو آج میں ان کی گردن اڑا دیتا۔ جو الفاظ انہوں نے آپ کی شان میں استعمال کیے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ابو قحافہ کی گردن اڑا دیتا۔ باپ تھے، رسول اللہ کی محبت کا اثر ایسا تھا کہ رسول اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی باپ ہو یا بیٹا یہ برداشت نہیں ہے۔ آیت کا نزول ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل پر آیت کا نزول ہوا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے محبوب، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو گلے نہیں لگاتے، ان سے محبت نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ آیت کا نزول ہو گیا، یعنی ان کے اس عمل کو اللہ نے بھی سراہا اور آیت کا نزول کر دیا تاکہ آنے والی امت کے لیے ایک میسج ہو سکے، آنے والی امت کے لیے ایک جو ہے کہ وہ آئیڈیل ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر باپ بھی کرے تو وہ برداشت نہیں۔ ابو قحافہ کو تماچا رسید کر دیا، آیت کا نزول ہو گیا کہ انہوں نے جو عمل کیا وہ پرفیکٹ کیا، چونکہ یہ درست نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ لوگوں نے کہا ہے اور صحابہ کرام میں بھی اس کا ذکر ہے، مشہور ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں غرقاب تھے حضرت ابوبکر صدیق، جو یار غار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر کے جب خطبہ دیتے تھے تو جب آپ کی خلافت کا دور شروع ہوا تو آغاز خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق جہاں رسول اللہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، منبر کے اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق کبھی نہیں بیٹھتے تھے، اس سے ایک درجہ نیچے آ کر بیٹھتے تھے۔ یہ ادب حضرت ابوبکر صدیق کو کیا رسول اللہ نے سکھایا تھا یا بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد جس جگہ پر میں بیٹھوں اس جگہ پہ نہ بیٹھنا یہ بے ادبی ہے؟ نہیں سکھایا تھا، یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ احساس ہوا نہیں، یہ غلطی ہے کہ جہاں رسول اللہ بیٹھے وہاں ابوبکر صدیق بیٹھے، یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ یہ خود عقل گواہی دیتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اپنے بڑوں کے سامنے زیادہ بولنا یہ بے ادبی ہے۔ اب کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ آپ کا ضمیر بتائے گا کہ جب آپ کا باپ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، آپ کے دادا آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ کا مرشد آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو ان سے بڑھ بڑھ کر کے جملہ استعمال کرنا، ان سے زور زور آواز میں گفتگو کرنا، یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ یہ کام کریں۔ تو ادب اسی کا تو نام ہے نا۔ ہم کو ادب صحابہ کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے گا تو قدم قدم پر ادب رسول جھلکے گا، احترام کس طرح وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جب ان کا دور شروع ہوا اور خلافت کا وقت آیا تو جس جگہ پر ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے اس جگہ پر وہ خود نہیں بیٹھتے تھے، اس سے ایک منزل اور ایک درجہ نیچے آ کر بیٹھتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ جو خلیفۃ الرسول ہو
اور پہلا خلیفہ رسول اللہ کا ہو، اس کے درجے پر بیٹھنا حضرت عمر فاروق نے گوارا نہیں کیا۔ یہ کیا احترام تھا، اور یہ کیسا سبق اور کیسا درس ان کو دیا گیا رسول اللہ کی صحبت سے، کس طرح ادب انہوں نے سیکھا۔ آج جب ہم ادب کے کلمات ذکر کرتے ہیں اور ادب سکھاتے ہیں تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہاں لکھا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں ادب دلی کیفیت کا نام ہے، آپ کا دل گواہی دے گا۔ ایک شخص، میں جب دلی میں پڑھ رہا تھا جامعہ ملیہ میں، تو میں ایک جگہ کافی پینے گیا، تو شام کا وقت تھا وہ، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، غالباً وہ غیر مقلد تھا، اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ زبان وہ کیسے استعمال کیا۔ اس سے کسی نے پوچھا، وہ عالم بھی نہیں تھا، مگر فتویٰ دینے میں آج کل لوگ بڑے ماہر ہیں، فتویٰ دینے میں بہت ماہر ہیں لوگ۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا، ایک شخص بیٹھا بتا کافی پی رہا تھا، اس نے کہا یہ بتائیے کیا خانہ کعبہ کی طرف پیر کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، اور میں وہاں بیٹھ کے کافی پی رہا تھا۔ اب یہ چیز میرے کانوں کو تو برداشت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے خانہ کعبہ کی کوئی حرمت کے خلاف گفتگو کرے اور اتنی بڑی توہین کرے کہ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھا ہو۔ یہ بھائی اگر کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات، مگر یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا کہ سامنے خانہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرف اپنے پیر کو کر دیں۔ مگر اس نے کہا کہ ہاں کہیں یہ روایت نہیں لکھا ہے، منع کہیں نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اب اس کی عقل پر دیکھیے کیا مطلب، کیسا جو ہے کہ وہ کیسی سوچ ہے اس کی اور کیسی فکر ہے اس کی کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا روا رکھا، جائز رکھا۔ تو میں نے اس سے کہا یہ بتائیے اگر آپ کا باپ بیٹھا ہو، میں نے عام انداز میں سمجھایا اسے، عالمانہ انداز سے نہیں گفتگو کی، میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ بیٹھے ہوں، آپ کا باپ بیٹھا ہو اور آپ کے باپ کی طرف کوئی پیر کر کے اس کے چہرے کی طرف ایسے کرے تو کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ اس نے کہا یہ کیسی ہوگا برداشت ہم سے؟ تو ہم نے کہا باپ کی طرف پیر برداشت نہیں ہے اور خانہ کعبہ کی طرف پیر تمہیں برداشت ہو گیا، تم نے یہ کہا کہاں لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی گستاخی ہے؟ تو یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ میرے باپ کی طرف کوئی پیر کرے، یہ دل گوارا نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، کیفیت دیکھیے ادب مصطفیٰ اور احترام دیکھیے، راستے سے گزر رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ایک چھت تھی، وہاں ایک نالا اور نالی یا موری جس کو کہتے ہیں وہ بنی ہوئی تھی، وہاں پرنالا اس کو کہتے ہیں سنسکرت میں بھی غالباً، تو وہ پرنالا وہاں رسول اللہ نے لگوایا تھا۔ جب یہ گزر رہے تھے راستے سے، ان کو معلوم نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، اور اس روز حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 مرغا ذبح ہوا تھا۔ تو جب وہ راستہ سے چل رہے تھے تو اس کے خون کے چھینٹے حضرت عمر فاروق کے کپڑے پر پڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق جیسے ہی دیکھا تو ایسے ہی غضبناک ہو جاتے تھے، فوراً جلال میں آ گئے، یہ کیا؟ کہا بھائی لوگ اس کو جو ہے کہ پرنالے کو توڑ دو، کیونکہ جو لوگ بھی یہاں سے گزریں گے ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ فوراً گھر گئے حضرت عمر فاروق اور جا کر کپڑا بدلا اور پھر مسجد میں تشریف لائے۔ تو جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ چیز دیکھا کہ انہوں نے ہمارے پرنالے کو توڑوا دیا ہے تو ملاقات کیا آ کر کے حضرت عمر فاروق کے پاس، اور آنے کے بعد کہا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جس پرنالے کو آپ نے توڑوایا ہے اس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اس پرنالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق نے اس بات کو سنا مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے قسم دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے قدم کو ہمارے کاندھے پر رکھیں، اور جیسے رسول اللہ نے پرنالہ بنایا تھا ویسے ہی اپنے جو ہے کہ ہمارے کاندھے پر چل کر کے آپ جو ہے کہ پرنالے کی تعمیر کیجیے۔ ادب دیکھیے، سزا دی اپنے آپ کو کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے، اور کاندھے پر سوار کر کے پرنالہ بنانے کا حکم دیا تاکہ ایک سزا بھی ہو جائے۔ مضطرب ہو گئے، کتنا احترام تھا کہ جس پرنالے کو رسول اللہ نے لگایا ہو عمر نے اس کو کھڑوا دیا۔ یہ بے ادبی ان سے برداشت نہیں ہوئی چونکہ معلوم نہیں تھا انہیں۔ تو یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ادب کا معاملہ، کہ کس قدر احترام کرتے تھے۔ کہاں لکھا ہوا تھا یہ؟ رسول اللہ نے کبھی کہا تھا یہ بات نہیں، یہ دلی کیفیت کا نام تھا، نہیں غلط لگا انہیں کہ جس چیز کو رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے لگایا ہو میں کیسے اسے اکھڑوا دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا گیا انہیں۔ تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے سفیر بنایا۔ صلح حدیبیہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے
جو نہیں جانتے ہو وہ سمجھیے صلح حدیبیہ یہ کافر اور مسلمانوں کے مابین ایک عہد تھا، عہد و معاہدہ، کہ یہ لوگ جب جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے روک دیا تھا۔ خیر یہ پورا واقعہ ہے، تو وہاں پر کہا کہ نہیں، ایک عہد و پیمان ہوا اور کچھ معاہدہ ہوا آپس میں۔ رسول اللہ نے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا سفیر بنا کر کے مکہ، اور جب یہ مکہ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، باقی لوگوں کو اجازت نہیں تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت مل گئی، خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی اجازت مل گئی۔ مگر قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی ذات پر کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی کہ وہ آ کر کے عمرہ کریں اور طواف خانہ کعبہ کریں۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ کے بغیر میں خود سے طواف کر لوں، جبکہ یہ ایک عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، مگر انہوں نے ادب مصطفیٰ میں عبادت کو رد کر دیا۔ اس نقطے کو سمجھیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت تھا اور مہلت مل رہی تھی، اجازت مل رہی تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، مگر عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے منفرد ہو کر کے میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، یہ ضمیر میرا جو ہے کہ وہ گواہی نہیں دیتا کہ میں یہ کام کروں۔ تو عثمان غنی نے ایک عبادت کو چھوڑ دیا، یعنی ادب مصطفیٰ کا ایسا پاس و لحاظ کہ عبادت جیسے بہترین عمل کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ادب مصطفیٰ کے سامنے۔ کس نے سکھایا تھا عثمان غنی کو یہ ادب؟ رسول اللہ کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، صرف عبادت کرنے سے نہ ادب آئے گا نہ سلیقہ آئے گا، عبادت بھی کرو، بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھو تاکہ ادب کی وجہ سے تمہارے عبادت کے اندر نور پیدا ہو سکے۔ تو یاد رکھیں بزرگوں کی صحبت بہت اہم ہے۔ عبادت کر رہے ہیں اور آداب مصطفیٰ نہیں معلوم، عبادت کر رہے ہیں اور احترام مصطفیٰ نہیں معلوم، تو یاد رکھیں آپ کی کسی عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کو ذمہ داری دی گئی کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، حضرت علی کو فرمایا گیا، رسول اللہ نے کہا کہ صلح نامہ لکھو، اور صلح نامہ لکھنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ صلح نامہ لکھ رہے ہیں، اور صلح نامہ کے شروع میں جب آپ نے بسم اللہ کے بعد محمد رسول اللہ لکھا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے رسول اللہ کیوں لکھا؟ اگر محمد کو رسول اللہ اگر ہم مان لیتے تو ان سے جنگ ہی نہیں کرتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم تسلیم کر لیں تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، ساری جنگ ختم ہو گئی۔ ہم ان کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کو جو ہے کہ رسول مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اس جملے کو کاٹا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا کہ یہ جو محمد رسول اللہ تم نے لکھا اس کو کاٹ دو، حکم دیا رسول اللہ نے۔ مولا علی نے ہاتھ جوڑ کر معذرت فرما لی، کہا اللہ کے رسول، علی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس لکھے ہوئے لفظ محمد رسول اللہ کو ہم کاٹ دیں۔ حکم تھا رسول اللہ کا، معذرت کر لی کہ علی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ اس لفظ کو کاٹ سکیں۔ رسول اللہ نے خود اپنے دست مبارک سے محمد رسول اللہ کو کاٹا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے تو حکم دیا تھا نا، حکم تھا رسول اللہ کا، اور قرآن کی آیت ہے اذا آتاکم الرسول فخذوہ وَإِذَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو روکنے کے لیے کہا تھا نا کہ کاٹ دو، اس کو حکم تھا، اور رسول اللہ کا حکم نص قطعی ہے، اللہ کا حکم نص قطعی ہے۔ یاد رکھیں یہ نص جو ہے ایک ہے قرآن کا نص اور ایک ہے حدیث۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ اس جملے کو کاٹ دو، اور یہ حکم جو تھا وہ ان کے اوپر زیادہ ضروری تھا کہ عمل کرتے، مگر مولا علی نے رسول اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بے ادبی کیا، مگر یہ بے ادبی نہیں، حقیقت میں یہ ادب تھا۔ مولا علی کی محبت اور عشق رسول نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اسے ہم کاٹ دیں۔ حکم ضرور تھا، مگر عشق مصطفیٰ اس طرح عروج پر تھا کہ اس عشق نے اور اس محبت نے مولا کائنات کو اس لفظ کو کاٹنے سے روک دیا۔
جب آپ کو سچی محبت ہو جائے گی نا اور سچا عشق ہو جائے گا تو زبان بند ہو جائے گی۔ رسول اللہ کی شان میں جو بہت سارے لوگ نہ جانے کیا مغلظات بکا کرتے ہیں، کبھی آپ کی شان کے تعلق سے، کبھی آپ کی کسی اور چیز کے تعلق سے، جب حقیقت میں محبت ہوگی تو زبان بند ہو جائے گی۔ صرف بات وہ ہوگی جو رسول اللہ کی شان کی ہوگی، اور رسول اللہ کی شان اور آپ کی محبت میں وہ الفاظ ادا ہوں گے جو شعر میں نہیں کہا گیا کہ ہزار بار بشویم دہن زمشق گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبی۔ ارے شاعر نے تو یہ کہہ دیا کہ میں اپنی ناپاک زبان سے محمد کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ نام لینا یعنی محمد رسول اللہ کہنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میری یہ ناپاک زبان اور رسول اللہ کا نام۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ عشق کہاں سے سیکھا؟ یہ عشق اور محبت سے ادب آتا ہے۔ پہلے جب تک محبت نہیں ہوگی ادب نہیں آئے گا۔ جب آپ کو کسی سے مخالفت ہوتی ہے نا تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب مقتدی کو امام سے مخالفت ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس کو امام سے محبت نہیں ہے، اور جب محبت نہیں ہوگی تو کمیاں نظر آئیں گی، نقص نظر آئے گا، ہے نا؟ اور جب محبت ہوگی تو ہر کمی اچھی نظر آئے گی، ہر نقص بہتر نظر آئے گا، وہ نقص نظر نہیں آئے گا، وہ کمی نظر نہیں آئے گی جب محبت ہوگی۔ تو پہلے محبت کا جام پیجئے، پہلے عشق کا جام پیجئے۔ جب محبت کا جام پیجئے گا تو معلوم ہوگا ادب مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے۔ ادب مصطفیٰ تو ایمان کا معیار ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ پہلے میرے محبوب کی تعظیم کرو، تکریم کرو، توقیر کرو، اس کے بعد صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ عبادت پتہ چلا عبادت بعد میں ہے، احترام مصطفیٰ پہلے ہے۔ عبادت بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے۔ عبادت بعد میں ہے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پہلے ہے۔ تو پہلے رسول اللہ کی محبت کا جام پیجئے، پھر عبادت کیجئے، تب مزہ ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے محبت کی، اور جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا، کس نے سکھایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں تو وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دو؟ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام کی محبت اور عشق ایسا تھا کہ اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے، اور اٹھانے کے بعد اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر مس کر لیتے تھے۔ یہ رسول اللہ نے انہیں سکھایا نہیں تھا، یہ ان کے عشق کا حال تھا۔ جب محبت ہوگی تو دل کی کیفیت بدلے گی، اور جب دل کی کیفیت بدلے گی تو بہترین عمل کا جو ہے کہ صدور ہوگا۔ جو یہ عمل کا صدور ہوا یہ محبت کے نتیجے میں ہوا کہ صحابہ نے رسول اللہ کے وضو کے پانی کو زمین میں گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت رسول۔ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پڑھیے، بالکل پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، مگر ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے عشق کا مطالعہ بھی کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ تھا، اور کس جو ہے کہ وہ مقام اور کس منزلت کا عشق تھا، اور کس معیار کی محبت تھی، یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امت محمدیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہماری امت میں ایسے افراد بھی ہوں گے جو ہماری ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین ہوں گے، میری زیارت کے طلب میں تڑپتے رہیں گے۔ ہماری امت میں ایسے افراد بھی ہوں گے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہاں موضع کوثر میں اور جنت میں وہ میرے مقام کے پاس ہوں گے، ہمارے قریب ہوں گے، قریب سے قریب تر ہوں گے۔ وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ صحابہ ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، مگر رسول اللہ کی محبت کا حال ایسا ہوگا اور عشق رسول کا ایسا جام پیے ہوں گے کہ جنت میں جس مقام پر انبیاء ہوں گے، جس مقام پر شہداء ہوں گے، جس مقام پر صحابہ ہوں گے، یہ محبت کرنے والے افراد بھی انہی کی جانب جا کر کے بیٹھیں گے۔ یہ ہے عشق رسول کا حال۔ اسی لیے فرمایا، وہ صحابہ رسول اللہ کے پوچھے نا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، بہت تیاری لگتا ہے کر رکھی ہے۔ تو کہا تیاری تو نہیں ہے، حدیث شریف ہے۔ کہا تیاری نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، انت مع من احببت، کہ تم میدان محشر میں جنت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔
انتا مع من احببتا، کہ تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے المرء مع من احبا، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں محبت کے لیے سلیکشن پہلے اچھا کر لیں کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ آدمی محبت کے لائق ہے کہ نہیں، کیونکہ معشور اس کے ساتھ ہونا ہے، معاملہ اس کے ساتھ ہوگا اور اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اگر اپنا دوست بنائیں تو متقی پرہیزگار کو بنائیں، نیک صالح کو بنائیں، نمازی پرہیزگار کو بنائیں، گنڈا موالی کو دوست نہ بنائیں، ورنہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ مگر آج کل لوگ تو یہ دیکھتے ہیں پاور کس کے پاس ہے۔ اب چاہے اس کے پاس علم ہو نہ ہو، اس کے پاس تعلیم ہو نہ ہو، اس کے پاس سیرت ہو نہ ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں نہ ہو، اس کے کردار بہتر ہو نہ ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج میں اثر و رسوخ کتنا رکھتا ہے، سماج میں پکڑ کس طرح بنائے ہوئے، چاہے وہ پکڑ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ پکڑ جو ہے وہ دولت کے ذریعے ہو، چاہے وہ پکڑ گنڈا گردی کے ذریعے ہو۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیے شریف لوگ بھی چلے جا رہے ہیں، ایسے افراد کے دامن سے چمٹ جا رہے ہیں جو افراد کا نام لینا بھی جو ہے کہ موضوع نہیں کہ اس کا نام لیا جا سکے، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ دوستی رچاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں متقی پرہیزگار، ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا محبوب وہ ہو، آپ کا ساتھی وہ ہو، آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں جن کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی یاد آ سکے، ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں جن کی مجلسوں میں صرف دوسروں کی شکایتیں ہوتی ہیں، دوسروں کے بارے میں کیچڑ اچھالا جاتا ہے، منافقت پھیلتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مجلسوں سے دور رہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ ارے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اللہ کا باغی ہے نہیں ہے؟ اللہ نے رزق دی، اللہ نے جو ہے کہ آپ کو کھانا کھلایا، اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ نے آپ کو گھر دیا، اللہ نے آپ کو گاڑیاں دی، اللہ نے آپ کو اولاد دیے، یہ تمام چیز وہ دے رہا ہے اور ہم حق کے ابدیت ادا نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم دو گانا اس کی بارگاہ میں جھک سکیں، 2 رکعت نماز ادا کر سکیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں۔ ہم اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو قسم خدا کہ ہم کسی اور کے نہیں اللہ کے باغی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا دوستی جو نہ اللہ کا ہو نہ رسول اللہ کا ہو اور آپ اس کے ہو گئے؟ تو یاد رکھیں اگر یہاں اس کے ساتھ ہیں تو طے کر لیجئے وہاں بھی اسی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا تو یاد رکھیں پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ایک اصول دے کے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا محبت اس سے کرو جو متقی پرہیزگار ہے۔ قرآن میں ذکر بھی ہے کہ مومنوں کا دوست کون ہے؟ بولیے مومن ہے۔ مومنہ کا دوست غیر مومن نہیں ہے۔ تو مومن وہ ہوگا جو پرہیزگار ہوگا، مومن وہ ہوگا جو متقی ہوگا، مومن وہ ہوگا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوگا۔ اس سے دوستی نبھائیے، وہ آپ کی دوستی کو نبھائے گا۔ اللہ کے لیے اس سے دوستی کیجئے، رسول اللہ کے لیے اس سے دوستی کیجئے، اور دشمنی بھی اگر کیجئے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے دشمنی کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔